ہم ہر اس چیز کو اپنے فریج اور اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں جس کا ٹیسٹ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اچھا لگتا ہے۔ انفارچونیٹلی ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری آج کل کی مائیں بہت حد تک خود تو ان چیزوں سے ناواقف ہیں ہی، ان کے ہاں خود بھی ان چیزوں کی آ، تعلیم کی بھی کمی ہے اور تربیت کی بھی کمی ہے کہ کیا چیزیں ہماری صحت کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے، ہماری نشو و نما کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ وہیں پر وہ وہاں اس چیز کے ہوتے ہوئے وہ ایک اور غلط کام کرتی ہیں، اور وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ کھانا پینا، دن کا جو بھی کھانا پینا بنتا ہے اس میں اکثریت وہ بچوں کی مرضی شامل کرتی ہیں۔ یعنی کہ بچوں کو جو چیز پسند ہوگی وہ گھر میں بنائی جائے گی یا بچوں کو اسپیشل بنا کر دی جائے گی۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا یہ چیز واقعی غذا کی کیٹیگری میں آتی ہے یا نہیں ہے۔ جب بچے ہمارے وہ چیز کھاتے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کو شوگر سپائکس ہوتی ہیں، ان کو طرح طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے ٹیمپر ٹینٹرمز، کہ بچے جو ہے وہ انتہائی ضدی ہو جاتے ہیں، قابو میں نہیں آتے، اور ان کو ایک جگہ ٹک کر بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کا فوکس کسی ایک جگہ پر نہیں رہتا۔ ADHD، یہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے بچوں کے اندر، کہ وہ کسی ایک بھی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے۔ دیکھیے یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں بیٹھے بٹھائے کہیں سے نہیں پیدا ہو جاتی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کازنگ فیکٹر ہوتا ہے، اور ہر کازنگ فیکٹر کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم غذا سمجھ کر بغیر سوچے سمجھے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں جائے گی، ہماری باڈی سے ہضم کرے گی، اور پھر ہم اس سے ہماری جو ہے وہ زندگی آگے چلے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہی وہ تمام اشیاء ہیں جو آج کل کی تقریباً ہر بیماری کے پیچھے موجود ہیں۔ تو میں یہاں پر جتنی بھی مائیں ہیں یا ایون کے والدین ہیں، والد والدہ دونوں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے بچے کو اپنے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ بچہ تو 7 سال کی عمر تک ہوش میں ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اس چیز کا وجود ہی کا نہیں پتا ہوتا کہ میں اس دنیا کے اندر ہوں اور میں انسان ہوں، اور دنیا کیا چیز ہے اور میں کیا چیز ہوں۔ لیکن وہ اپنے حواس کا غلام ہوتا ہے، جس طریقے سے ویسے بھی تمام انسان حواس کے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس چیز کو شرک قرار دیا جب ہم اپنے حواس کے اکارڈنگ جو ہے وہ فیصلے لیتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو بچے تو نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا۔ وہ تو آف کورس اسی قسم کی چیزوں کی جو بھی چیز انہیں کھلائی جائے گی، اور وہ اس کے اندر ایڈکٹیو مٹیریلز جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ شوگر اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایڈکٹیو مٹیریل ہے۔ تو بچے آف کورس دوبارہ اسی چیز کی ضد کریں گے۔ اگر آپ بچوں کو بری عادت ڈلوائیں گے، وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے، پھر انہیں قدرتی غذا سے، ظاہری سی بات ہے قدرتی غذا میں اتنا ٹیسٹ موجود نہیں ہے۔ قدرتی غذا کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہماری سسٹیننس اور نشو و نما کے اوپر ہوتا ہے، تو بچوں کو وہ چیز کبھی بھی پسند نہیں آئے گی۔ تو والدین ہونے کے ناطے اور انسانی زندگی کو دنیا میں لانے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس انسانی زندگی کے اوپر ہم کیا چیز انویسٹ کر رہے ہیں، اس کے متعلق صحیح فیصلے لے رہے ہیں یا غلط فیصلے لے رہے ہیں۔ میرا اپنا بیلیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے اولاد کے متعلق کیے جانے والے ہر فیصلے کے متعلق بھی سوال و جواب کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ محض انسانی جان کو دنیا کے اندر لے آنا یہی کافی نہیں ہوتا، جب ایک اتنی بڑی ذمہ داری تخلیق کی اس قسم کی ذمہ داری، جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اسی طریقے سے انسان کو تخلیق کرتا ہے۔ یہاں پر وہ بشریت کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو رب کر رہا ہے، اور وہ بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، اور جب وہ سبب بنتا ہے تو پھر وہاں پر بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ والدین کے اوپر آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت کٹھن ذمہ داری ہے، اور اس میں پل پل لیا جانے والا فیصلہ اس کے متعلق حساب کتاب ہوگا، اور شاید یہ بہت سخت حساب کتاب ہو۔
بہرحال واپس آتے ہیں موضوع کی طرف. تو یہاں پر بات ہو رہی تھی جامن، ناشپاتی، بگو گوشہ اور میٹھے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں ہمارے دسترخوان پر موجود کیوں نہیں ہیں؟ اور خاص طور پہ جب کہ اس کا موسم ہے تو اس موسم میں یہ دسترخوان کے اوپر موجود کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے بڑی ریزن یہی ہے کہ ہماری مائیں یا گھر کا وہ فرد جو گھر کی گروسری پرچیزنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو خرید کر لائے. یہ چیزیں اس کے سامنے بھی ہوتی ہیں لیکن وہ شاید آرٹیفیشل چیزیں یا فیکٹری میڈ چیزیں جو ہے وہ لا کر بچوں کو کھلانا پسند کریں، آئس کریمیں کھلانا پسند کریں یا دوسری چیزیں، لیکن یہ چیزیں لا کر نہیں دیتے. جب یہ چیزیں ہمارے دسترخوان سے غائب ہوں گی تو کیپٹلزم کی دنیا میں ہر چیز سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر چلتی ہے. اگر آپ کے گھر میں یہ چیز نہیں آئے گی، میرے گھر میں یہ چیز نہیں آئے گی، ہم سب کے گھر میں یہ چیز نہیں آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. ہم مارکیٹ جاتے ہیں، یہ چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں لیکن ہم دوسری چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں، اس چیز کے متعلق پوچھتے بھی نہیں. تو جب ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو آنے والے وقت کے اندر جو بھی لوگ یہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں انہیں یہ نظر آئے گا کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا یہ سب کچھ پیدا کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں بکتی نہیں ہیں، ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ وہ چیزیں اگانا چھوڑ دیں گے اور وہ لوگ بھی انہی چیزوں کی طرف آ جائیں گے جو چیزیں مارکیٹ کے اندر بکتی ہیں. اور وہ چیزیں عمومی طور پر وہی ہوتی ہیں جو کہ ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر خریدی جا رہی ہوتی ہیں. قرآن کی یہاں پر میں ایک آیت کا ذکر کرنا چاہوں گا. سورہ نمبر 14 آیت ہے 7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو آپ پر مزید نعمتوں کی برسات کی جائے گی، آپ کو مزید نعمتیں دی جائیں گی. لیکن اگر آپ ان نعمتوں کا کفر کرتے ہیں تو آپ کو شدید عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. شکر کے متعلق شکر کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کرنا، اس کو اپنی زبان سے، اپنے حواسات سے اس چیز کو ایڈمٹ کرنا اور اس چیز کا رائٹ طریقے سے استعمال کرنا. یعنی استعمال اس کا اس طریقے سے کرنا کہ وہ ظلم کے معنوں میں نہ آئے، اس کا صحیح جگہ پر استعمال ہو رہا ہو، اور اگر اس کا استعمال وحی کے مطابق ہو رہا ہے تو وہی اس کا سب سے بہترین استعمال ہوگا اور وہ شکر کے زمرے میں آئے گا. اور کفر کی یہاں پر بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں پر وہ نعمتوں کے شکر کی بات کرتے ہیں وہیں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کا کفر کرتے ہیں. کفر کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. آپ نے اس چیز کی جو موجودگی ہے دنیا کے اندر، اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا، آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو کھانے کی تنبیہ کی ہے، اس کے متعلق ہدایات دی ہیں کہ ان نعمتوں کو کھایا جائے اور اس سے جو ہے وہ آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. لیکن یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے جو ہے وہ منہ موڑتے ہیں. تو یہی کفر کے اندر وہ چیز آتی ہے. اب ہمارے اگر دسترخوانوں پر عرصے سے یہ 3-4 پھل جو میں نے نام لیے یہ بالکل نہیں آ رہے یا بہت کم کثرت سے آ رہے ہیں تو یہ ایک طریقے سے کفر ہی کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. سوری، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ اس چیز کے ساتھ ایگری نہ کریں، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ کفر سے مراد ہی یہی ہے کہ آپ جب اس چیز کو آپ اس چیز کو اہمیت دینا چھوڑ دیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیں، اس چیز کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس مقصد کے لیے اس کا استعمال چھوڑ دیں، تو یہی جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. تو اس آیت کے مطابق پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے لیے شدید عذاب ہوگا. اب ہم تھوڑا اس کو دیکھتے ہیں کہ عذاب یہاں پر کیسے. اگر جامن کی بات کریں یا انگور کی بات کریں، انگور تو خیر پھر بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر جامن کی ہم بات کرتے ہیں اور لوکاٹ،
لوکارٹ بھی شاید ایسا پھل ہے جو کہ ہم میں سے اکثریت نے کافی عرصے سے جو ہے وہ نہیں کھایا ہوگا، اور ہمارے بچے شاید لوکارٹ کے لفظ سے بھی ناواقف ہوں اور اس کے ٹیسٹ سے بھی اور اس کی شکل سے بھی ناواقف ہوں۔ میں پنڈی، اسلام آباد اور پوٹھوہار کے علاقے کی بات کروں گا کہ اس علاقے میں جامن بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، مطلب کہ اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کا درخت جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے افزائش کرتا ہے اور بڑا اچھا پھل بھی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامن، لوکارٹ اور بھی بہت سارے پھل ہیں اور بھی بہت سارے ایسے درخت ہیں، لیکن چونکہ وہ فروٹس نہیں دیتے، فی الحال ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ وہ اس علاقے کے نیٹو پلانٹس ہیں، یعنی اس علاقے کے باسی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی اس علاقے کے لیے کیا ہے، اس علاقے کی مٹی ان کے لیے سوٹ کرتی ہے۔ جب ہم نے یہ پھل کھانے چھوڑ دیے تو ہم نے ان کے درخت بھی کاٹ دیے، ان کے درخت کاٹے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان درختوں کا یہاں اس زمین کے ساتھ، اس کے پانی کے ساتھ، اس کی آب و ہوا کے ساتھ ایک خاص قسم کا کنیکشن تھا، وہ کنیکشن ڈسٹرب ہو گیا، اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ موجودہ جتنے بھی فلڈز وغیرہ آ رہے ہیں، یہ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ ریزن کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے۔ آج سے 30-40 سال پہلے پاکستان میں کچھ ایسی سپیشیز انٹروڈیوس کی گئیں پلانٹس کی جو کہ پاکستان کے پلانٹس تھے ہی نہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ سفیدے کی ہے۔ سفیدہ پنجاب کی زمین پر سوٹ نہیں کرتا، یہ آسٹریلیا سے لایا گیا تھا۔ اب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا صحیح طریقے سے صحیح جگہ کے اوپر استعمال نہیں کرتے تو وہ کفر کی تعریف کے اندر بھی آتی ہے اور وہ ظلم کی تعریف کے اندر بھی آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سفیدہ چونکہ بہت زیادہ واٹر انٹینسو پلانٹ ہے، یعنی بہت زیادہ پانی پیتا ہے، تو اس نے پنجاب کی زمینوں کے اندر بہت زیادہ پانی کی کمی پیدا کی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ پنڈی، اسلام آباد اور تقریباً لاہور اور پنجاب کے تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ پانی کی کمی ہو چکی ہے۔ انفیکٹ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان واٹر سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت ہی لو لیول کے اوپر جا چکا ہے۔ یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کام تھے، ہمارے اپنے کیے ہوئے فیصلے تھے، جس کے نتائج جو ہے وہ ہمیں اس صورت میں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اور اس میں اگر جو نیٹو سپیشیز تھی ہماری، اگر وہی سپیشیز کو ہم ان کا استعمال کرتے، ہماری ڈائریکشنز اسی قسم کی ہوتی کہ وہی پھل اور ان کے درخت جو ہے وہ لگائے جاتے، تو ہمارا انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ محفوظ رہتا، ہم ان چیزوں سے بینیفٹ بھی حاصل کرتے، ہمارے مطلب کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کے جو ہے وہ ہم نیگیٹو ریزلٹس بھگت رہے ہیں ان چیزوں کے، کہ ہم نے صرف اس چیز سے ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے جو ہے وہ کفر کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس کی ایگزسٹنس ہی سے بالکل منہ موڑ لیا، ہم نے ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اور جب ڈیمانڈ نہیں ہے تو سپلائی دینے والے جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئے، انہوں نے وہ درخت ہی کاٹ دیا۔